اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز قارئین کرام، آج ایک بار پھر آپ کے سامنے آذربائیجان باکو سے پاک غازی ٹی وی کی طرف سے متوجہ ہوں اور یہاں ہونے والے واقعات اور کورونا کے حوالے سے آپ لوگوں کو اپڈیٹس کرتا ہوں۔ اور آج بھی جو ہے اسی سلسلے میں کچھ ضروری ہدایات بھی ہیں اور کچھ ضروری انفارمیشنز ہیں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پہلے ہی بتاتا چلوں کہ آذربائیجان میں ہے جو ہے وہ تقریباً یہ لاک ڈاؤن کرنے کے بعد سے جو ہے 550 کے درمیان جو ہے وہ جو انفیکٹ کیس سے چل رہے ہیں، اور ٹوٹل کیس جو کرونا کیسز ہیں وہ 22,464 ہیں، اور جو اموات ہیں وہ 284 ہیں، جن میں سے جو ریکورڈ جو افراد ہیں وہ 13,591 ہیں۔ اور آج بھی جو ہے تقریباً 8 اموات ہوئی ہیں، اور 8 اموات میں سے 500 تقریباً 45 کے قریب جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ انفیکٹ ہوئے ہیں۔ اور یہی پوزیشن دیکھتے ہوئے روز بروز جو ہے وہ سختی کی جا رہی ہے، اور اب ہر جگہ پوسٹیں بنی ہوئی ہیں، اور باقاعدہ پاکستانیوں کو بھی چیک کر رہے ہیں، اور جتنے بھی جو کم لوگ ہیں یہاں پہ غیر ملکی سب کو سختی سے چیک کیا جا رہا ہے، جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ اور اب جو کچھ افواہیں ہیں جو کہ ہو سکتا ہے، بلکہ افواہیں نہیں ہیں کہ نیوز ہیں، یہ اخباروں میں بھی آ گئی ہیں کہ 60 دن جو ہیں وہ اور بڑھا رہے ہیں یہ سخت کرانٹین کے جو ہیں 2 مہینے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں 2 دن جو ہیں وہ لوگ صرف باہر نکل سکیں گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ باہر نہیں کسی بھی قسم کی نقل و حرکت ہوگی۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا احکامات آتے ہیں، دکانیں بند ہوں گی، کون سے بزنس کھلے ہوں گے، کون سے بند ہوں گے، یہ جو ہے وہ جیسے ہی کوئی انفارمیشن آئے گی وہ ہم آپ تک بتائیں گے۔ مگر ابھی جو پوزیشن چل رہی ہے آذربائیجان میں، وہ بلکہ یہاں جو ہم لوگ جو نیوز دیکھ رہے ہیں اس ٹائم جو ہے یہ دوسرے نمبر کا طوفان کا اس کو نام دیا جا رہا ہے، اور اس میں اب یہاں سے جرمنی، فرانس، وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ ایران میں بھی جو ہے انفیکٹ افراد جو ہیں ڈیلی کے 6,500 تک جا رہے ہیں، تو رشیا میں بھی جو ہے ماسکو وغیرہ میں بھی لوگ اس طریقے سے بہت زیادہ جو ہے وہ انفیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور آذربائیجان میں تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ کم ہے، مگر انہوں نے بہت کور کیا ہوا ہے، بہت سختی کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ انفیکٹ افراد جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ 600 تک گئے تھے، مگر اس کو فوراً یہ دوبارہ 530، 37، 27، 40 تک میں لے آئے ہیں۔ تو ہم سب کو جتنے بھی ہم لوگ ہیں یہاں پہ پاکستانی بھائی ہمارے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط کریں اور بلا مقصد باہر نہ نکلیں، اور جیسے جیسے جو گورنمنٹ احکامات دے رہی ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں، اس کا جو ریئل ترجمہ ہے وہ آپ سن کے اور اس پہ پلیز عمل کریں، تاکہ اس پوزیشن میں جو جسے بہت ٹپیکل وقت ہے پوری دنیا کے اوپر، بہت مشکل وقت چل رہا ہے، اس پہ اگر کسی کے اوپر کوئی جرمانے ہو جائیں اور ان کے ڈاکومنٹس یہاں ضبط کیے جائیں تو اس سے اچھا ہے کہ تھوڑی سی احتیاط کی جائے۔ تو یہ میں بار بار اپنے بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ اس بارے میں احتیاط کریں، اور تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ پاکستانی بھائیوں کی کمپلینیں آ رہی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں یہاں پہ، اور ہم اپنے نام کو ایک عجیبی طریقے سے جو ہے مشہور کر رہے ہیں۔ اور مجھ تک تو یہ نیوز اس لیے پہنچتی ہیں کہ ہم نے یہاں، میں پہلے بھی بتایا ہے کہ پوری زندگی کا ایک وقت گزار دیا ہے، اور یہاں تقریباً سارے محکمے جو ہے وہ جانتے ہیں، اور کہیں پہ بھی ٹرانسلیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بلاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کل پرسوں جو ہے ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا، جو لڑکوں کے میں نام نہیں لاؤں گا، جس میں ہمارے 35 پاکستانی ملوث ہے، تو میری ان سے گزارش ہے کہ پلیز یہاں پہ جو ہے یہ پاکستان نہیں بن سکتا، جیسا کہ پاکستان میں جو جیسے چھوٹی چھوٹے باتوں میں لڑائیاں ہیں، اور یہاں تو بہت سخت قانون ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پاکستان کی طرح کوئی بدماشی کچھ کر کے وہ آپ کو کر لیں گے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ میں یہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں آذربائیجان کی تاریخ کے متعلق کہ جب یہ 91 میں جب یہ آزاد ہوا ہے تو پاکستان سے زیادہ یہاں پہ اسلحہ کلچر تھا، اور جو یہاں کے فاؤنڈر تھے محترم حیدر علیہ صاحب، انہوں نے صرف ایک اعلان کیا تھا کہ میں اتنے گھنٹے دیتا ہوں، اس میں جتنے لوگوں کے پاس اسلحہ ہے وہ اسلحہ جو ہے وہ سارا جو ہے گورنمنٹ کو حوالے کر دیں، اگر وہ بعد میں نکلا تو اس کے ساتھ برا ہوگا۔ تو ان کے ایک اس کے اوپر وہ جتنے یہاں پہ کرمنل لوگ تھے، یہاں پاکستان میں شاید کچھ بھی کرائم نہ ہو کہ جتنا یہاں کرائم تھا اور جتنی یہاں بدماشی سسٹم تھا یہاں پہ، تو وہ گورنمنٹ کے ایک اعلان پہ سب نے اسلحہ جمع کرایا۔ اب کبھی کبھی اکا دکا خبریں آتی ہیں کہ دبا ہوا اسلحہ پرانا ملا ہے، وہ کم ہے۔ تو ان کو تو یہ ایسی قوم تھی، ٹھیک ہے،
تو ان کو تو اس طریقے سے گورنمنٹ نے جو ہے، اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کیمراز لگے ہوئے ہر جگہ پہ، ہر طریقے سے یہاں سختی ہے اور فوراً پکڑ لیتے ہیں. یہاں تو قتل کچھ بھی کیس ہو جائے 2 دن سے 3 دن میں مجرم پکڑا جاتا ہے اور سزائیں بہت بری ہیں. اور پاکستانی بھائی ہمارے سمجھتے ہیں کہ ہمیں پکڑ کے پاکستانی بھیج دیں گے، تو ایسا نہیں ہے. اگر وہ یہاں پہ کوئی کرائم کرتے ہیں تو ان کی مطابق وہ پہلے یہاں سزا کاٹیں گے، پھر وہ پاکستان بھیجا جائے گا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کی جیلوں میں ہمارے بہت سارے پاکستانی قتل کے کیس میں، لڑائیوں کے کیس میں بند ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے میں یہی کہوں گا کہ پلیز جو ہے احتیاط کریں، لڑائی جھگڑے فساد سے جا کے پاکستان میں کریں. یہاں پہ کر کے جو ہے ایک دوست، ایک بھائی کے طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے یہ آپ کو مہنگا پڑے گا. یہاں یہ پاکستان والا سسٹم نہیں چل سکتا، نہ یہاں چلنے دیں گے. یہاں کی انٹیلیجنس بہت سخت ہے، یہاں کی فورسز یہ رشیا ہے، رشیا کے قانون کو فالو کرتے ہیں اور وہ بہت سخت طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں. تو اپنی جو ہے پھر بعد میں مظلوم بنے تو ایمبیسی آپ کی اس پہ کوئی مدد نہیں کرے گی. یہ ہمیں پتا ہے، نہ پہلے والوں کی ہے. آپ لوگ ابھی نئے آئے ہیں، 2 سال ہوئے آئے ہوئے، اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہاں کیا ہے اور کس طریقے سے. ہمارے 18 19 سال ہم نے یہاں گزار دیے، ہم بڈھے ہو گئے. ہمیں یہاں کے سارے پہلے بھی بتایا تھا، قانون کا پتہ ہے. اس لیے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ پلیز بچیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جیل میں جا کے ہمیں پتہ لگا کہ جی روٹی ملے گی، یہاں وہ والا چکر نہیں ہے. بہت بری طریقے سے رکھا جاتا ہے ملزموں کو، اور اس لیے آپ اس چیز سے گریز کریں. اور ان لڑائی جھگڑوں میں کچھ نہیں رکھا، یہ آپ پاکستان تک محدود رکھیں. یہاں پہ آ کے جو ہے اب جو وقت یہ ہے، ویسے ہی یہ اب اعلان ہونے والے ہیں کہ اب یہ جتنے لوگ ہیں یہ ڈپورٹ کیے جائیں گے. اب ویزا ایکسٹینشن نہیں ہوگی. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. جب یہ ویزے 3 مہینے کے بکتے تھے کہ ہر مارچ میں اور ستمبر میں اور 1 جولائی میں تو یہ صفائی ہوتی ہے، چھانٹی ہوتی ہے، اور 2 دفعہ تو ہوتی ہے مارچ اور ستمبر میں. تو یہ چھانٹی ہوئے گی. آذربائیجان کا قانون ہے کہ وہ چھانٹی کرتے ہیں، وہ پھر نہیں دیکھتے کہ وہ بزنس کر رہا ہے بندہ کیا کر رہا ہے. اگر کوئی بندہ غلط ایکٹیویٹی میں شامل ہے تو اٹھا کے پھینک دیتے. تو ان کا قانون ایسا ہے. تو یہ ہے کہ اس چیز سے احتیاط کریں بہت زیادہ پلیز، اپنے لیے بھی، اور ورنہ مشکلات پیش آئیں گی بہت زیادہ ہی. تو اس چیز کو خاص طور پہ جو ہے آپ وہ دیکھیں. تو باقی کرونا کے حوالے سے، ایئرپورٹ کھلنے کے حوالے سے جو بھی اطلاعات ہوں گی وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. ابھی وہ جو ایئرپورٹ کی اطلاع کچھ لوگ مجھے سینڈ کر رہے ہیں کہ جی خصوصی فلائٹ، اس خصوصی فلائٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہاں پی آئی اے کی فلائٹ آ کے اپنے لوگ لے کے جاتی ہے، ایسے ہی کچھ ان کی اپنی فلائٹیں لنڈن جائیں گی جو آزریوں کو لے کے آئیں گی، ان کے اپنے لوگوں کو. وہ اس کے لیے خصوصی فلائٹ چلائی جائیں گی. تو میں اس کا نوٹیفیکیشن بھی ایک لگا دوں گا جو ہے آزری زبان میں. تو اس کے علاوہ جو بھی خبر آتی ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. میری باتوں کا برا نہ مانیے گا. یہ آپ لوگوں کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے یہاں کے پورے قانون قاعدے کا پتہ ہے، کیونکہ ہم یہیں میں یہ بتاتا چلوں کہ میں جب سے آیا ہوں میں پاکستان نہیں گیا ہوں. تو میں یہاں کے قانون میں، قاعدے میں رج بس گیا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ ان کا کیا قانون ہے. تبھی یہ مجھے بلاتے ہیں فون کر کے کہیں نہ کہیں کسی ترجمے کے لیے، کسی اس کے لیے. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ پاکستانیوں کی ہیلپ کروں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی امید کے. مگر کوشش یہی سمجھاتا یہی ہوں کہ پلیز بچیں. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. جیسے کوئی اور لیٹسٹ نیوز آتی ہے تو وہاں آپ تک پہنچاؤں گا. جزاک اللہ.